بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک قاصد کو شاہ روم کے پاس کسی کام سے بھیجا۔ قاصد پیغام پہنچانے کے بعد محل سے نکلا اور ٹہلنے لگا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کو ایک جگہ سے تلاوت قرآن مجید سنائی دی۔ وہ اس آواز کی جانب گیا تو کیا منظر دیکھا کہ ایک نابینا شخص چکی پیس رہا ہے اور ساتھ میں تلاوت بھی کر رہا ہے۔ قاصد نے آگے بڑھ کے سلام کیا، جواب نہیں ملا۔ دوبارہ سلام کیا، جواب نہیں ملا۔ تیسری بار سلام کیا۔ نابینا شخص نے سر اٹھا کر کہا، شاہ روم کے دربار میں سلام کیسے؟ قاصد نے کہا، پہلے یہ بتا کہ شاہ روم کے دربار میں اللہ کا کلام کیسے؟ اس نابینا شخص نے بتایا کہ وہ یہاں کا مسلمان ہے۔ بادشاہ نے مجبور کیا کہ اسلام چھوڑ دے۔ جب میں نے ان کی بات کو نہ مانا تو سزا کے طور پہ دونوں آنکھیں نکال دی گئی اور چکی پیسنے پہ لگا دیا۔ معاملات طے کرنے کے بعد قاصد واپس آیا تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اس قیدی کی بات بھی رکھ دی۔ کیا لوگ تھے وہ بھی! حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی مذمتی بیان جاری نہیں کیا، 5 یا 10 منٹ کی خاموشی اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا، اجلاس نہیں بلایا، بلکہ کاغذ قلم لیا اور یہ تحریر شاہ روم کو لکھ بھیجی۔ اے شاہ روم، میں نے سنا ہے کہ تیرے پاس ایک مسلمان قید ہے اور تو اس پہ ظلم روا رکھتا ہے۔ میری یہ تحریر تیرے پاس پہنچنے کے بعد تو نے اس قیدی کی رہائی کا پروانہ جاری نہیں کیا تو پھر ایسے لشکر جرار کا سامنا کرنا جس کا پہلا فرد تیرے محل میں ہوگا اور آخری میرے دربار میں۔ سوال یہ ہے کہ ایک اسلامی مملکت کے سربراہ نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا؟ ایک شخص کے لیے جو اس کے ملک کا باشندہ بھی نہیں، اپنی سالمیت خطرے میں ڈال دی۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر ایک مسلمان کی حرمت خانہ کعبہ سے بڑھ کر ہے تو جغرافیائی حدود سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے 1500 صحابہ کرام سے موت پہ بیعت لی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، ایک حصے پہ تکلیف ہوتی ہے تو تمام جسم تڑپتا ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ نحن الامہ، ہم ایک امت ہیں، اور جب سے یہ نظریہ ہم سے اٹھا ہے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 2 سال 4 ماہ اور چند دن خلیفہ رہے۔ رجب 101 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ نے فقط 40 سال کی عمر پائی۔ آپ نے اپنی خلافت کے زمانے میں ظلم و ستم کا خاتمہ کیا، اللہ کی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیا، تمام لوگوں کو ان کے حقوق مکمل طور پر دیے، عوام کو اور حکام کو کتاب و سنت کی پابندی کا حکم دیا، بیت المال سے مقروضوں کے قرض، کماروں کی شادی اور ذمیوں کی دیکھ بھال میں اموال خرچ کرنے کا حکم دیا۔ ہر شخص ان کی خلافت کے زمانے میں اتنا خوشحال ہو گیا تھا کہ صدقہ و زکوٰۃ لینے والا ڈھونڈنے سے بھی نہ ملتا تھا۔ آپ کی خلافت کے زمانے میں یحییٰ بن سعید افریقہ گئے، وہاں صدقات وصول کر کے فقراء پر تقسیم کرنے کے لیے انہیں تلاش کرنا شروع کیا، لیکن کوئی شخص صدقہ لینے والا نہ مل سکا۔ بالآخر اس رقم سے غلام خرید کر آزاد کیے۔ آپ کی ایک صاحبزادی نے ایک بار آپ کے پاس ایک موتی بھیجا اور کہا کہ اس کے ساتھ کا ایک اور موتی اگر بیت المال سے مل جائے تو مجھے دے دیں، میں اپنے کانوں میں پہن لوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس فرمائش کو دیکھا تو 2 انگارے بھیج دیے اور فرمایا، اگر انہیں کانوں میں پہن سکتی ہو تو دوسرا موتی بھیج دوں گا۔ اندازہ کیجئے کہ خلیفہ وقت بیت المال سے اپنی صاحبزادی کو ایک موتی بغیر حق کے دینے کو تیار نہیں ہے۔ خلافت کے امور میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے 3 معاون اور مددگار تھے۔ ایک آپ کے بھائی سہل بن عبدالعزیز،
دوسرے آپ کے صاحبزادے عبد الملک بن عمر بن عبدالعزیز اور تیسرے آپ کے خادم مزاحم۔ ان تینوں کا انتقال آپ کی حیات میں ہو گیا اور آپ ان کے انتقال سے سخت مغموم ہوئے۔ کچھ ہی عرصہ ہوا تھا کہ آپ مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو اللہ سے عافیت کی موت کی دعا کی۔ مرض الوفات میں اپنے 9 عمر بچوں کو بلایا۔ انہیں دیکھ کر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، میں قربان جاؤں، یہ بیچارے 9 عمر ہیں جنہیں خالی ہاتھ چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن میرے بیٹو، میں تمہارے لیے بہت سی خیر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میں 2 راہیں پر کھڑا تھا، یا تم مالدار ہو جاتے، یعنی ناجائز دولت تمہارے لیے اکٹھی کی جاتی اور میں جہنم کا ایندھن بن جاتا، یا تم ہمیشہ کے لیے فقیر و قلاش ہو جاتے اور میں جنت میں چلا جاتا۔ میرے خیال میں میرے لیے یہی دوسرا راستہ بہتر تھا۔ جاؤ، اللہ تمہارا حافظ و نگہبان ہو، جاؤ، اللہ تمہیں رزق دے گا۔ چنانچہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ترکے میں فقط 17 دینار چھوڑے، جن میں سے 7 دینار کفن و دفن میں خرچ ہوئے اور 10 دینار اولاد میں تقسیم ہوئے۔ لیکن اللہ نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زہد و قناعت، اولاد کے لیے حلال روزی کی دعا اور جذبے کی ایسی لاج رکھی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ایک شخص ایک دن میں اللہ کے راستے میں 100 گھوڑوں کا عطیہ دیتا ہوا دیکھا گیا، اور جن لوگوں نے اقتدار کے زمانے میں لوگوں کا حق اپنی اولاد کے لیے سمیٹا، وہ ایسے لاچار ہوئے کہ ان کی اولاد کو لوگ غربت کی وجہ سے صدقہ دیا کرتے تھے۔